رمضان المبارک میں جو امام تراویح پڑھاتا ہے اس امام کو تراویح پڑھاتے وقت قطعاً اپنے مقتدیوں سے پیسے طے نہیں کرنے چاہیے، اور مقتدیوں کو بھی قطعاً اپنے امام سے پیسے نہیں طے کرنے چاہیے۔ تو امام اللہ کی رضا کے لیے اور خالصتاً لوجہ اللہ تراویح پڑھائے، لیکن تراویح پڑھانے کے بعد اگر مقتدی امام کو ہدیہ دینا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ جی تو سنا آپ نے، مولانا الیاس گمن صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر تراویح کا ہدیہ دیا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اور شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد و شیخ ہیں، وہ اپنی کتاب احسن الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ احسن الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 514 پر لکھتے ہیں کہ قاری اور سامع کو کچھ لینا دینا حرام، اور ایسے قاری کے پیچھے تراویح ناجائز ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسے قاری کے پیچھے تراویح پڑھنا بالکل ناجائز ہے۔ اور دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا مستند اوتھینٹک تحقیقی فتویٰ معاوضہ علی التراویح کی شرعی حیثیت جو کتابی صورت میں موجود ہے، اس میں تراویح کے بدلے ملنے والی رقم چاہے اجرت کی شکل میں ہو یا پھر ہدیہ تحفہ نذرانہ کی شکل میں، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی گنجائش نہیں دی ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے محقق علماء کرام اور مفتیان کرام اور مستند دارالفتاء کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے، چاہے اس کو آپ ہدیہ کہہ دیں، نذرانہ کہہ دیں، تحفہ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، یہ حقیقت میں اجرت ہی ہے۔ اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے تراویح میں قرآن سنایا تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کو 500 درہم پیش کی اور ایک خلہ، ایک عالیشان جوڑا ان کو پیش کیا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ انا لا ناخذ علی القرآن اجرا، کہ میں قرآن کریم کی اجرت وصول نہیں کرتا، اور واپس کر دیا، ہدیہ نہیں دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کا ہم ہدیہ دے رہے ہیں، اگر وہ ہدیہ ہوتا تو پھر وہ صحابی انکار کیوں کرتے لینے سے؟ ایک اور صحابی ہیں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے بھی تراویح میں قرآن سنایا تو اس وقت حضرت مصعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو 2000 دینار پیش کیے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، واپس کر دیا، اور فرمایا کہ ہم قرآن کریم کو دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صحابی کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ تراویح کے بدلے ملنے والی جو بھی رقم ہے وہ ہدیہ تحفہ نذرانہ نہیں ہے، بلکہ وہ اجرت ہی ہے، اس لیے لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن آج کل کے عالم علماء کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حفاظ کرام کی محنت کی کمائی ہے تو لینا چاہیے۔ تو امام اللہ کی رضا کے لیے اور خالصتاً لوجہ اللہ تراویح پڑھائے، لیکن تراویح پڑھانے کے بعد اگر مقتدی امام کو ہدیہ دینا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ جی تو سنا آپ نے، یہ فرما رہے ہیں کہ تراویح پڑھانے والا تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، لیکن مقتدیوں کو چاہے کہ ان کو ہدیہ تحفہ دے دیا کریں۔ اس بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاویٰ میں کیا لکھتے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں، بہت دھیان سے سنیں۔ اس میں لکھا ہے، قاری اور سامع کو کچھ لینا دینا حرام، اور ایسے قاری کے پیچھے تراویح ناجائز ہے۔ سوال: رمضان میں ختم قرآن پر قاری اور سامع اگر کچھ معاوضہ طے نہ کریں، ویسے ہی اہل مسجد ان کی کچھ خدمت کر دیں یا کپڑوں کا جوڑا بنا دیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا گیا ہے، خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے۔ جی، اس میں فرما دیا گیا کہ خدمت کے نام سے اگر آپ ان کو روپیے وغیرہ دیتے ہیں یا کپڑے وغیرہ دیتے تو یہ بھی معاوضہ ہی ہے، اور اجرت طے کرنے کی بنسبت زیادہ قبیح ہے، اس لیے کہ اس میں 2 گناہ ہیں، ایک قرآن کریم سنانے پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت اجرت کا گناہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاری اور سامع بھی للہ کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہم بھی للہ ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں، معاوضہ مقصود نہیں۔ ایسے حیلہ بازوں کی نیت معلوم کرنے کے لیے حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان رکھا ہے کہ اگر قاری اور سامع کو کچھ بھی نہ ملے تو آئندہ بھی اس مسجد میں خدمت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں، اور اہل مسجد کا امتحان یہ ہے کہ اگر یہ قاری اور سامع ان کی مسجد میں نہ آئیں تو بھی یہ لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں۔ اب دور حاضر کے لوگوں کی اس کسوٹی پر لائیے، قاری اور سامع کو اگر کسی مسجد سے کچھ نہ ملا تو وہ آئندہ اس مسجد کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے، اور اہل مسجد کا یہ حال ہے کہ جس قاری یا سامع نے ان کی مسجد میں کام نہیں کیا، وہ خواہ کتنا ہی محتاج ہو، ان کو اس کی ذبح حالی پر قطعاً کوئی رحم نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جانبین کی نیت معاوضہ کی ہے اور للہیت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سننے اور سنانے والے سب سخت گنہگار اور فاسق ہیں، اور ایسے قاری کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔
فرائض میں فاسق کی امامت کا یہ حکم ہے کہ اگر صالح امام میسر نہ ہو یا فاسق امام کو ہٹانے کی قدرت نہ ہو تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لی جائے، ترک جماعت جائز نہیں۔ مگر تراویح کا حکم یہ ہے کہ کسی حال میں بھی فاسق کی اقتداء میں جائز نہیں ہے۔ اگر صالح حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لی جائے۔ اگر محلے کی مسجد میں ایسا حافظ تراویح پڑھائے تو فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر کے تراویح الگ مکان میں پڑھیں۔ بالفرض کسی قاری کا مقصود معاوضہ نہ ہو تو بھی لین دین کے عرف کی وجہ سے اس کی توقع ہوگی اور کچھ نہ ملنے پر افسوس ہوگا، یہ اشراف نفس ہے جو کہ حرام ہے۔ اگر کسی قاری کو اشراف نفس سے بھی پاک تصور کر لیا جائے تو بھی اس لین دین میں عام مروج فعل حرام سے مشابہت اور اس کی تائید ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں دینی غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے بہر کیف اس سے کلی اجتناب واجب ہے، اس سے پوری طرح سے بچنا ضروری ہے۔ میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر عید کے دن ہمارا بچہ کہ ابو کپڑے، ہم کہتے لے لو پیسے، ہمارا ابو کہ بیٹا کہ ابو آج ہم نے بکرا کھانا ہے تو جی لے لو، وہ کہتا ہے ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، بیوی کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو مجھے چاہیے بھائی میں نے تو بیف کھانا ہے، آپ کہتے ہیں لے لو، گائے کا گوشت لے لو، چکن کھاؤ، جو جی چاہتا ہے۔ اب بتائیں جس بیچارے نے دن رات محنت کر کے قرآن یاد کیا ہے، اگر اس کی بیوی یہ بات کہہ دے کہ ہمیں گائے کا گوشت لا کر دو، وہ کہ سورہ بقرہ کا ثواب تم لے لو۔ بچے کہتے ہیں ابو کپڑے، وہ چلو سورۃ النساء کا ثواب بیٹی جو آپ لے لو، وہ کیا کرے گا؟ اس ثواب سے ان کے کپڑے تو نہیں آئیں گے نا۔ فرض نماز کی تنخواہ لینا، یہ اس کی جواز کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز شاعر اسلام میں سے، اگر امام اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز کے لیے فارغ نہیں کرے گا اور تنخواہ کے بغیر، لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ امام کو بھی ظاہر ہے اس کے بھی بچے ہیں، گھر چلانا ہے، تو وہاں تو ایک مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے کہ پورے سال پوری زندگی فرض نماز کا سیٹ اپ رہتا ہے۔ تراویح تو فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، اور جماعت تو سنت موقدہ بھی نہیں ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو اس میں اجرت لینے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اور نہ قاری صاحب جو ہیں، جو حافظ قرآن پڑھانے والا ہے، وہ اتنا یعنی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے کاروبار چھوڑ کر اور بزنس چھوڑ کر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے سال میں ایک دفعہ، اور اس میں بھی اس کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھائے گا تو اس کا اپنا قرآن بھی ریوائز ہوگا۔ اور دوسری بات، قرآن ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو اجرت کے بغیر کوئی قاری مل رہا ہے تو آپ اجرت کے والے کے ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور اگر اجرت کے بغیر نہیں مل رہا تو الحمد للہ سے پڑھ لیں تراویح۔ تراویح پر جو حافظ کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ چاہے ہدیہ کے نام سے دیے جائیں یا اجرت کے نام سے دیے جائیں، بہرحال وہ اجرت ہے، اور تراویح میں قرآن سنانے پر جو اجرت ہے یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کہیں پر اس طرح کی تراویح پڑھائی جا رہی ہے تو اس میں شرکت نہ کی جائے، اور ایسی صورت میں الگ سے یا تو علم تر کیف سے اپنے گھر میں خود تنہا تراویح پڑھیں، یا کہیں ایسی جگہ تراویح پڑھ لی جائے جہاں امام کو سنانے والے کو اجرت نہ دی جاتی ہو۔ اگر کوئی قاری حافظ تراویح پڑھانے کے باقاعدہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں دیے تو یہ تراویح نہیں پڑھائے گا، تو ایسا شخص کے پیچھے، ایسے قاری کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تراویح کی امامت کے عدم جواز پر فقہا کا اجماع ہے، ہمارے سارے اکابر کا اس پر اجماع ہے۔ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو گنجائشیں کھینچتان کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے بہت تفصیل سے فتویٰ شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اس کی جتنی تعویلات کی جاتی ہیں اجرت کو جائز کرنے کے لیے، ان سب کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات کو تھوڑے سے عوض نہ بیچا کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی محض تلاوت، اس پر عوض لینا، یہ قرآن کو بیچنے کے مترادف ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ القرآن وتأکل بہ، جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اموال کھاتا ہے، ان پیسے لیتا ہے قرأت قرآن پر، تو فرمایا جاء یوم القیامت ووجہہ عظم لیس علیہ لحم، وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا چہرہ بالکل گوشت سے خالی ہوگا اور اس کے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی، چونکہ اس نے اشرف الاشیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، تو اس کے اشرف الاعضاء کو اس طریقے سے عیبدار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ روایت بہقی کی ہے، اور اسی سے ہمارے اکابر نے زیادہ تر استدلال کیا ہے، قرآن کریم کی آیت سے اور اس حدیث سے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں۔ تراویح کی اجرت کے بارے میں حضرت مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کا فتویٰ ہے کہ تراویح میں قرآن کریم سنانے کی اجرت چاہے چندہ کر کے دیا جائے یا پھر کوئی اپنے جیب سے دے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اور اس میں قرآن کریم سننے اور سنانے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اگر بغیر اجرت کے حافظ نہ ملے تو علم تر کیف سے تراویح پڑھ لینی چاہیے۔
بنام ہدیہ پیش کرنا، یعنی بہت سے لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اجرت دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ہم ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر اجرت طے نہ کرے بلکہ بطور تحفہ و نذرانہ حافظ کو دیا جائے اور حافظ صاحب بطور نذرانہ کے اس کو قبول کر لیں تو جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ شرعی طور پر المعروف کالمشروط کے تحت داخل ہو کر نام کا نذرانہ ہے، لیکن در حقیقت اجرت ہے، اس لیے کہ حافظ صاحب کو معلوم ہے کہ لوگ مجھے قرآن سنانے کی بنا پر کچھ دیں گے، اور لوگوں کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو جاتے وقت کچھ دینا ہے، اور اس طرح دینا اور لینا عادت اور معروف بھی ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شامی کراچی، فتاوی دارالعلوم۔ حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کے متعلق کسی نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں سوال کر لیا، کیا تراویح میں امام صاحب اور مؤذن صاحب کو چندہ کر کے ختم قرآن پر پیسہ دینا جائز ہے جبکہ نیت صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہو؟ میں نے تو تمام اکابرین علماء دیوبند کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا فتویٰ تو ناجائز کا ہے، اور ابھی موجودہ علماء جیسے مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید، مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب سے بھی ناجائز کا بیان سنا ہے، لیکن مولانا الیاس گمن اور مفتی زر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اسے جائز کہتے ہیں۔ میرے محلے کے امام صاحب نے کہا کہ میری نیت صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن ایک بیان میں کہتے ہیں کہ جس طرح تراویح میں بنا مانگے جو پیسہ ملتا ہے وہ لینا جائز ہے، اسی طرح جو جہیز بنا مانگے دیا جائے وہ لینا جائز ہے۔ مطلب تراویح میں بنا مانگے لینے کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ تراویح کا چندہ گھر گھر جا کر کیا جاتا ہے اور تنخواہ کا چندہ میں ڈھیل ہوتا ہے۔ ایک عالم نے کہا ہے کہ یہ پہلے کا فتویٰ ہے، پہلے بیت المال کا زمانہ تھا، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا جائز ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ میں اس جواب کو محلے کے علماء کو دکھاؤں گا، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ مجھے اہل سنت و جماعت احناف دیوبند کی صحبت میں رکھے۔ تو جواب دیا گیا ہے، امام صاحب اور مؤذن صاحب کو ان کی امامت و اذان کی خدمت کے عوض تنخواہ کا لین دین جائز ہے، لیکن تراویح میں قرآن سنانے کی اجرت ناجائز ہے۔ تراویح کے عنوان سے چندہ کرنا اور خاص ختم قرآن کے موقع پر قرآن سنانے والے حافظ کو پیسہ دینا درست نہیں۔ اگر صاف طور پر پیسے کا مطالبہ نہ ہو لیکن علاقے کا عرف ختم کے موقع پر پیسہ دینے لینے کا ہو تو المعروف کالمشروط کے ضابطے سے یہ بھی بحکم اجرت ہو کر ناجائز ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کا یہی موقف ہے۔ اس بارے میں ایک مفصل فتویٰ معاوضہ علی التراویح کی شرعی حیثیت کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے، اس میں دلائل موجود ہے۔ اگر بغیر پیسہ لیے قرآن سنانے والا کوئی حافظ نہ ملے تو الم تری کیف سے تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔